الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، مدنی قاعدہ کورس میں خوش آمدید۔ کل ہم نے سبق نمبر 1 حروف مفردات کو پڑھا تھا، کچھ سبق نمبر 2 حروف مفردات کو پڑھا تھا، جس میں ہم نے ضوا تک پڑھا تھا اور سمجھا تھا۔ آج ہم انشاءاللہ تبارک و تعالی مزید جو ہے سبق کو پڑھتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی آپ اور ہمیں قرآن کریم فرقان حمید صحیح پڑھنے، سمجھنے، سیکھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آئیے پڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل ہم نے طوا اور ضوا پڑھا تھا، آج ہم عین سے شروع کرتے ہیں۔ عین، عین کا شمار حروف حلقی میں ہوتا ہے اور یہ اس کا مخرج جو ہے یہ حلق کے درمیان حصے سے ادا ہوتا ہے۔ حلق کا بالکل جو درمیان حصہ ہوگا یہاں سے ادا ہوگا۔ عین، عین، عین اور حا، عین حا، ان دونوں کا مخرج ایک ہی ہے، یعنی کہ حلق کے درمیان حصے سے ادا ہوتے ہیں۔ عین، عین۔ آگے آتا ہے غین، 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 یہ بھی اس کا شمار بھی حروف حلقی میں ہوتا ہے اور یہ حلق کے اوپر والے حصے سے، حلق کا جو بالکل اوپر والا حصہ ہوگا یہاں سے ادا ہوگا۔ غین، غین، غین۔ آگے ہے فا، فا، یہ شفوی مخارج ہے اور یہ حروف شفویہ میں اس کا شمار ہوتا ہے۔ یہ اوپر کے دانتوں کے کنارے اور نچلے ہونٹوں کے تر حصے سے، نیچے والے جو ہونٹ ہیں ان کے تر حصے سے ادا ہوگا۔ اوپر کے دانت اور نیچے ہونٹ، اس کا تر حصہ، اس سے ادا ہوگا۔ ف، ف، ف۔ اسی طرح یہ آگے آتا ہے قوف، قوف، نقطوں والا قوف، اس کو حروف لہویہ کہتے ہیں۔ یہ زبان کی جڑ اور تالو کے نرم حصے سے ادا ہوتا ہے۔ قوف، زبان کی جڑ اور تالو کا نرم حصہ، زبان کی جڑ یا زبان کی جو بالکل جڑ ہے اور تالو کا جو نرم حصہ ہے وہاں سے ہی ادا ہوگا۔ قوف، قوف، قوف۔ آگے ہے کیف، یہ زبان کی جڑ اور یہ اس کا شمار بھی حروف لہویہ میں ہوتا ہے۔ یہ زبان کی جڑ اور تالو کے سخت حصے سے ادا ہوتا ہے۔ کیف، زبان کی جڑ اور تالو کا سخت حصہ جو ہوگا یہاں سے ادا ہوگا۔ کیف۔ آگے لام ہے، لام، اس کا شمار حروف طرفیہ میں ہوتا ہے۔ یہ زبان کا کنارہ اور زواحق سے ثنایا تک، زواحق ہم نے سبق نمبر 1 میں ہم نے دانتوں کا جو منہ کا نقشہ ہے وہ بھی ہم نے بتایا تھا اور دانتوں کے نام وہ بھی ہم نے عرض کیے تھے اسی میں۔ اگر جس بھائی نے وہ نہیں دیکھا تو وہ ہمارا ویڈیو سبق نمبر 1 دیکھ لے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو لام جو ہے یہ حروف طرفیہ میں اس کا شمار ہوتا ہے۔ زبان کا کنارہ اور زواحق سے، یہ دانتوں کے نام ہے، زواحق سے ثنایا تک کے مسوڑوں سے ادا ہوتا ہے۔ لام، لام، لام۔
آگے ہے میم، میم یہ دونوں ہونٹوں کے خشک حصے سے ادا ہوگا، اس کا حروف شفویہ میں اس کا شمار ہوتا ہے، میم میم، تو یہ دونوں ہونٹوں کے خشک حصے سے، دونوں ہونٹ، یہ دونوں ہونٹ کے یہ خشک حصہ ہے، اندر والا حصہ جو ہوگا یہ تر حصہ کہلاتا ہے، تو میم جو ہے دونوں ہونٹوں کے خشک حصے سے ادا ہوگا، میم میم میم۔ آگے ہے نون، نون اس کا شمار بھی حروف طرفیہ میں ہوتا ہے، یہ زبان کا کنارہ اور انیاب سے ثنایا تک کے دانتوں کے جڑ سے ادا ہوتا ہے، انیاب سے ثنایا تک کے دانتوں کی جڑ سے ادا ہوتا ہے، نون نون نون، اس کے پڑھنے کا طریقہ نون۔ آگے ہے واو، واو اس کا شمار بھی حروف طرفیہ میں ہوتا ہے اور یہ دونوں ہونٹوں کی گولائی سے ادا ہوتا ہے، واو واو واو۔ اب آگے ہے ہا، ہا اس کا شمار بھی حروف حلقیہ میں ہوتا ہے، یہ حلق کے نیچے والے حصے سے ادا ہوتا ہے، حمزہ اور ہا یہ حلق کے نیچے والے حصے سے ادا ہوتا ہے، ہا ہا ہا۔ آگے ہے حمزہ، یہ بھی حلق، اس کا شمار بھی حروف حلقیہ میں ہوتا ہے، یہ بھی حلق کے نیچے والے حصے سے ادا ہوتا ہے، اور ایسے آگے ہے یا، یا یہ جوف دہن یعنی منہ کا کھلا ہونا، منہ جب کھلے گا تو اس سے یا ادا ہوگا، یا جوف دہن یعنی منہ کھل جائے گا تو اس سے یا ادا ہوگا، یا۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کو قرآن کریم فرقان حمید پڑھنے، سمجھنے اور سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم انشاءاللہ العزیز مزید جو ہے سبق نمبر 2 میں عرض کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کا حامی اور ناصر ہو۔ جزاکم اللہ تعالی خیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔